بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں 5 جون کا دن عالمی یوم ماحولیات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے، یہ دن کب سے منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کی کتنی ضرورت ہے، اس کے علاوہ دنیا میں ماحول بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پاکستان میں ماحول بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں اور کیسے اقدامات کی ضرورت ہے، ان تمام سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نشان دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عالمی یوم ماحولیات منانے کا بنیادی مقصد لوگوں میں ماحول کو بہتر کرنے اور آلودگی کو کم کرنے کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے۔ اس دن کو 1974 سے باقاعدہ ہر سال 5 جون کو منایا جاتا ہے۔ عالمی ماحولیاتی پروگرام کے مطابق کرۂ ارض کو ماحولیاتی تباہی سے بچانے کے لیے قدرت نے لاتعداد حیاتیاتی نظام بنائے ہیں جو کہ مستقبل میں 50 بلین ٹن کاربن گیسوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اس طویل سلسلے میں تمام ماحول دوست اقدامات کو آزمانے کے لیے خود زمین پر آباد انسانوں کو بھی اپنے آس پاس کی آب و ہوا کو صاف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی۔ اسی سلسلے کے تحت چین نے گزشتہ 3 سالوں میں قدرتی ماحول بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ مارچ 2017 سے چین کی وزارت ہاؤسنگ اینڈ اربن رورل ڈیولپمنٹ نے ملک کے 46 اہم شہروں میں کوڑے کی درجہ بندی بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ منصوبہ 2025 تک ان 46 شہروں میں مکمل ہو جائے گا اور چین کی یہ کوشش ہے کہ پورے چین میں 2025 تک یہ منصوبہ کامیابی سے مکمل کر لیا جائے۔ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے سلسلے میں چین نے گزشتہ 40 برس کے دوران خاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے پروگرام UNEP کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماحول کو نقصان دہ گیسوں کے اثرات سے روکنے کے لیے جنگلات کی کٹائی کو روکنے، غیر محتاط طرز زراعت سے بچنے اور ماحول دوست طریقے اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس ادارے نے بتایا ہے کہ کرۂ ارض کے حیاتیاتی نظاموں کا بہتر ہونا کئی اربن ٹن ایسی زہریلی گیسوں کے نقصان کیے بغیر زمین پر جذب ہونے کا باعث ہے جو ماحول کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں۔ وطن عزیز پاکستان جہاں اور بہت سے مسائل کا شکار ہے، اس میں ایک اہم اور نمایاں مسئلہ ماحول کی خراب صورتحال ہے۔ دوستو، دور حاضر کا انسان جدید طرز زندگی کا عادی ہونے کی وجہ سے فطرت میں خرابی کی اہم وجہ بن رہا ہے، جس میں نامناسب سیوریج کا نظام، ماحول دشمن آلات کا بے دریغ استعمال، گاڑیوں کی بہتات، گندگی کو تلف کرنے کے نامناسب طریقے اور انتظامات، شور کا بڑھتا ہوا رجحان، تنصیباتی اور ابلاغ کے لیے وائرلیس سسٹم، جدید شعاعوں کا بے دریغ استعمال اور بہتات، شعاعی نظام کے زیر اثر نقل و حرکت اور شہری علاقوں پر اس کے منفی اثرات جیسے بہت سے عوامل ماحول دشمنی کا ایک بہت بڑا سبب ہیں۔ اگر ماحول میں عدم توازن ہو تو قدرتی نظام ہی اس کو درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر انسان کی جدیدیت کی دوڑ ایسے مسائل کو جنم دیتی ہے کہ جیسے انسان کا تعلق اس کرۂ ارض سے ہے ہی نہیں اور وہ اس کی حفاظت کا سوچے بغیر ترقی کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان جیسے ممالک میں بچے گھر سے باہر غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے معاشی حالات کی وجہ سے قلیل وقت بچا پاتے ہیں۔ یہ وقت بھی ویڈیو گیم، ٹی وی، کمپیوٹر اور اسمارٹ فون پر صرف کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ ملک میں بہت بڑی تعداد رکھتے ہیں مگر زیادہ وقت گاڑی یا اسمارٹ فون کے استعمال، شاپنگ، ہوٹلنگ یا گھر میں سو کر گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو
تو ہمیں اسکرین کے بجائے گرین ماحول کو پروان چڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور اپنا کوڑا کرکٹ ایسے ہی گلی میں نہ پھینکیں بلکہ کسی کپڑے یا شاپر میں پیک کر کے ٹھکانے لگائیں تو ماحول بھی بہتر ہوگا اور آنے والی نسلوں کے لیے صفائی پسندی کا عملی شعور بھی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ درختوں اور جنگلات کی کٹائی نے موسمی تغیر کو جنم دیا ہے۔ اس کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سایہ دار درخت لگانے اور ماحول دوست اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسلیں ایک سرسبز اور شاداب ماحول وراثت میں لے سکیں۔ دوستو، اس پیغام پر ضرور عمل کریں اور اپنے حصے کا کم از کم ایک درخت ضرور لگائیں اور اس کی مکمل پرورش کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں۔ ایسا کرنے سے یہ زمین جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کاوش پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نشان دبا دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔